افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمقتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الانعام کے یہ 14ویں رکوع کی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے کوئی 12واں سال تھا، یعنی ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اور اہل مکہ کی بہت کم تعداد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، اور ان ایمان لانے والوں میں سے بھی اکثریت ہجرت کر چکی تھی حبشہ کی طرف، یعنی اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اجازت سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ چکے تھے، ہجرت کر گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے تھے، کیونکہ یہ اکثر اپنے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، اپنی برادری کے لوگ تھے، اور خانہ کعبہ کے مجاور تھے، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور عرب میں جہاں کہیں جاتے تھے یہ اہل مکہ ان کی قدر کی جاتی تھی، صرف اسی وجہ سے کہ یہ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے گھر کے ساتھ کیا کچھ برتاؤ کر رہے تھے یہ واضح ہے کہ 360 بت انہوں نے سجا رکھے تھے اس خانہ کعبہ میں، جن کی سیوا کرتے تھے۔ سمجھایا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے تھے، ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی یہ شرک جو ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ افا غیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مان لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اس نے تمہاری طرف بڑی تفصیل سے کتاب نازل کی ہے۔ بڑی تفصیل سے مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس نے بتایا ہے کہ کس طرح تمہیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یعنی مفصل ہے یہ کتاب، زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے، انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب عطا کی تھی، یعلمون، وہ تو جانتے ہیں، یعنی اب اس قرآن کے آنے کے بعد اس کو پہچان گئے ہیں۔ کیا پہچان گئے ہیں؟ کہ انہ منزل من ربک، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے، یعنی یہ قرآن کوئی نئی بات بیان نہیں کرتا، کوئی اچنبھا ہو جس پر، وہی باتیں جو پچھلی کتابوں میں تھی کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، وہ یکتا ہے، اسی کی عبادت کرو، اس نے رسول بھیجے ہیں جو تمہیں اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ زندگی ایک امتحان ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، کسی کو نہیں پتا کتنی باقی رہ گئی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت ہے۔ لہذا یہاں اس دنیا میں انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا، باقی کام تو اسے کرنے ہی ہے زندگی کے، یعنی کھانا ہے، پینا ہے، شادی بیاہ، یہ
کاروبار یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی اطاعت میں ہونے چاہیے۔ یہی تمہاری ساری کی ساری عبادت ہے، یہ ساری عبادت میں شمار ہے، تمہارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے ان سب چیزوں کے حوالے سے۔ یہ تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، وہی ہے جس نے تمہارے اوپر اب یہ کتاب نازل کی ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید مفصلہ بڑی تفصیل ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، یعلمون، وہ تو جانتے ہیں، اس کتاب کو دیکھ کر اس کو پہچان گئے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے، بالحق، حق لے کر آئی ہے، یعنی حق بیان کرتا ہے یہ قرآن مجید۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، یقین کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ کہ یہی کامیابی ہے، اسی پر عمل کرنا یہی انسان کی ذمہ داری ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے رب کا فرمان مکمل ہو چکا ہے سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے۔ یعنی یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ سچ ہے اور عدل کے عین مطابق ہے، لہذا تمہارے رب نے اپنا فرمان پورا کر دیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس کے فرمان میں تبدیلی کر لے، یعنی کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان اٹل ہے، برحق ہے، اس کو جوں کا توں قبول کرنا ہی انسان کی ذمہ داری ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور دو صفات اللہ نے اپنی بیان کی، وہ سمیع ہے، علیم ہے، یعنی سب کی سنتا ہے، بلکہ اگر کوئی چپکے چپکے بھی دل کے اندر اگر اسے یاد کر رہا ہے اسے بھی سنتا ہے، ایسا سمیع ہے وہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی سننے والا، اور علیم، جانتا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، یعنی دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، وہ اتنا باخبر ہے اپنی مخلوق سے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم زمین والوں کی پیروی کرو گے، اکثریت کی پیروی کرو گے، یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی زمین پر رہنے والوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، اکثریت۔ آج بھی دیکھ لیں، کوئی 7 ارب کے قریب آبادی ہے اس دنیا کی، 7 ارب، اور اس میں جو کل مسلمان ہیں جو ساری دنیا میں بستے ہیں وہ کوئی 2.25 ارب ہیں، یعنی 1/4 ہے، باقی 3/4 آبادی اس دنیا کی کیا ہے؟ گمراہ ہے، بھٹکی ہوئی ہے۔ تو اکثر جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہر ایک دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ حق پر تو وہی ہے جو اس راستے پر ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے جو زمین میں ہیں اکثر لوگ، یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرنے والے ہیں، علم کی پیروی نہیں کر رہے، دنیا کی اکثریت جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتی ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں، یعنی کسی علم کی بنیاد پر بات نہیں کرتے، قیاس اور گمان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، کیا خوب جانتا ہے؟ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی اللہ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ اب ہدایت پر کون ہے؟ صرف وہی لوگ ہدایت پر ہیں جنہوں نے اللہ کی رسول کی دعوت کو سینے سے لگایا، جو کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے نازل کیا اس کو قبول کر لیا، اس پر عمل کرنے والے بن گئے۔ فَكُلُوا، پس اے لوگوں کھاؤ، مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیہِ، ان سب چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب دیکھیں، اللہ کا نام لیے بغیر کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ ہم ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، آپ دیکھ لیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اگر اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کریں تو وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے،
اللہ نے جانور پیدا کیے اور انسانوں کے لیے ہی پیدا کیے، انسانوں کا پورا اہتمام کیا ہے زندگی کا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا جائے انہیں کھاؤ، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر تم واقعی اس کی آیتوں کو ماننے والے ہو، ان پر ایمان رکھنے والے ہو، تو لازم ہے کہ اللہ کی آیتوں پر عمل کیا جائے، یہ عمل کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ محترم بھائیوں، ہم بھی اس چیز پر غور کریں کہ ہم اپنے سارے رسم و رواج، اپنے خوشی، اپنی غمی، اپنے کاروبار، سب اس کی بنیاد پر رکھیں، یعنی اللہ کی رضا کی بنیاد پر رکھیں، جس طرح سے اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔